بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ایپیسوڈ میں جو 3 طلاقوں سے متعلق اب تک میں 3 ویڈیوز ریکارڈ کروا چکا ہوں، تو یہ جو اس ایپیسوڈ سے جو لاسٹ ایپیسوڈ تھا اس میں نے اہل حدیث حضرات جو حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کرتے ہیں، جس میں حضرت رکانہ سے یہ منقول ہے کہ ایک مجلس میں انہوں نے 3 طلاقیں دی تھیں، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرار دیا، اور پھر اس حدیث کے آخر میں کہ عبداللہ بن عباس یہی سمجھتے تھے کہ طلاق طہر میں ایک ہی ہوتی ہے۔ اس حدیث پر تبصرہ چل رہا تھا، تو اس کی میں نے پوری ڈیٹیل بیان کی تھی کہ اس حدیث کی متن میں اضطراب ہے، ایک راوی کچھ بیان کرتا ہے، دوسرا راوی کچھ بیان کرتا ہے۔ وہ پوری بحث آپ پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھ سکتے ہیں، اور سند پہ بحث میں نے شروع کی تھی کہ اس حدیث کے 3 راوی ہیں۔ سب سے پہلے محمد ابن اسحاق، اور پھر داؤد ابن الحسین، اور پھر حضرت عکرمہ، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس ہیں۔ تو میں پھر یہ دلائل دے رہا تھا کہ اہل حدیث حضرات جو حضرت رکانہ کی حدیث کو صحیح قرار دینے کے لیے کیا دلائل دیتے ہیں، ان دلائل پہ تجزیہ چل رہا تھا۔ پھر آخر میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ یہ سند کی حقیقت کیا ہے۔ تو ان دلائل میں سے پہلی دلیل اہل حدیث حضرات جو دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی یہ والی جو سند ہے نا حضرت رکانہ والی، جس میں آتا ہے کہ ایک مجلس میں 3 دی تھیں جس کو نبی نے قرار دیا، اس سند سے امام بخاری نے استدلال کیا ہے، اور وہ استدلال کہاں کیا ہے؟ امام بخاری کا رسالہ ہے خلق و افعال العباد۔ اس رسالے میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس رسالے میں امام بخاری نے جو حدیث پیش کی ہے اس کی سند بالکل یہی ہے، اور یہ پھر اس سے دلیل دی گئی ہے کہ جب حضرت امام بخاری اس سند سے اپنے ایک رسالے میں حدیث لا سکتے ہیں تو اس کا مطلب ان کے نظر میں یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اس پر میں بیان کر رہا تھا کہ وہ جو حدیث امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے، پچھلے ایپیسوڈ کے لاسٹ میں آپ یہ پوری ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں کہ امام بخاری نے جو سند پیش کی ہے نا، محمد ابن اسحاق ایک مورخ ہے، تاریخ دان ہے، حدیثوں میں اس کی قول حجت نہیں۔ حدیث سے میری مراد وہ حدیث ہیں جن کا احکام سے تعلق ہے، حلال و حرام، جائز ناجائز سے تعلق ہے، تاریخ میں اس کی بات کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ تو امام بخاری نے ایک تاریخی واقعہ نقل کیا ہے اپنے رسالے خلق و افعال العباد میں، اس میں کوئی جائز ناجائز کا حکم نقل نہیں کیا۔ اور وہ تاریخی واقعہ کیا ہے کہ امام بخاری نے اس سند سے ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زور سے قرآن پڑھتے تو کافر لوگ، مشرکین لوگ شور مچاتے، آہستہ پڑھتے تو مقتدیوں کو سنائی نہ دیتا۔ تو سورہ اسراء کی آیت نمبر 115 نازل ہوئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ درمیانی راستہ اختیار کریں، تلاوت درمیان میں کریں۔ تو یہ واقعہ محمد ابن اسحاق، داؤد ابن الحسین اور حضرت عکرمہ کی سند سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس پر میں یہ تبصرہ کر رہا تھا کہ امام بخاری اس میں ایک تاریخی واقعہ نقل کر رہے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے۔ پہلی بات یہ کوئی فقہی حکم بیان نہیں کر رہے۔ نمبر 2، اس تاریخی واقعے پر امام بخاری صحیح سند سے بھی حدیثیں لائے ہیں۔ تو جب محدث ایک صحیح سند سے ایک حدیث لے کر آتا ہے تو بعض دفعہ وہ ضعیف سند بھی لے آتے ہیں، کیونکہ وہ ضعیف سند اس صحیح حدیثوں کی تائید کر رہی ہوتی ہے۔ تو دوسری بات یہ بھی ہے کہ امام بخاری نے یہ روایت بطور تائید کے پیش کی ہے، بطور دلیل کے پیش نہیں کی ہے۔ آپ خلق و افعال العباد رسالہ اٹھائیں، اس میں آپ کو اسی واقعے پہ دوسری سندیں بھی مل جائیں گی۔ تیسری بات یہ جو اس سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اب امام بخاری نے چونکہ یہ حدیث پیش کی ہے، اس کی سند کو کسی دوسرے واقعے میں ذکر کیا ہے، تو اس سے یہ ثابت کرنا کہ اب امام بخاری گویا اس سند کے ذمہ دار ہو گئے ہیں کہ جو بھی حدیث آپ اس سند سے پیش کریں گے امام بخاری کی طرف اس کی نسبت کر دیں کہ وہ صحیح ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کون سا علمی طریقہ ہے یہ؟ تو امام بخاری صرف بخاری کی مسلموں کے بارے میں قائل ہیں کہ اس میں کوئی ضعیف سند نہیں لے کر آؤں گا۔ اس کے علاوہ تو ان کے جو الادب المفرد ہے، جزء رفیع الیدین البخاری ہے، یا خلق و افعال العباد ہے، ایسے جو رسالے امام بخاری کے ہیں اس میں امام بخاری نے یہ التزام کیا ہی نہیں ہے کہ میں جو بھی حدیث لے کر آؤں گا وہ صحیح ہوگی، بلکہ اس میں امام بخاری دوسرے محدثین کی طرح ضعیف حدیثیں بھی لاتے ہیں، صحیح حدیثیں بھی لاتے ہیں، اور ضعیف حدیث بعض دفعہ صحیح حدیث کی تائید میں لے آتے ہیں۔ تو اس میں اس سند کی نسبت امام بخاری کی طرف کرنا کہ امام بخاری اس کی سند کو درست مانتے ہیں، یہ امام بخاری پر میرا خیال ہے ایک بہت بڑا بہتان ہے۔ جب تک امام بخاری تصریح نہ کریں یا بخاری میں ذکر نہ کریں تو اس وقت تک امام بخاری کی طرف، یعنی صحیح بخاری میں جب تک ذکر نہ کریں اس وقت تک اس سند کو امام بخاری کی طرف منسوب کر کے کہنا کہ یہ صحیح ہے، یہ علمی خیانت ہے۔ تو یہ سب کچھ ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، بس اسی کو فالو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے بعد میں کسی نے یہ شاید ہمت نہیں کی یا غور کرنے کا موقع نہیں ملا کہ ذرا ان دلائل پہ غور تو کر لیں کہ کہیں ابن تیمیہ سے تو کہیں اجتہادی خطا نہیں ہوئی اس مسئلے میں۔
تو لیکن یہ کہ بس وہ سب ایک ہی اس پہ چلے جا رہے ہیں. تو امام بخاری نے کہیں بھی اس کی سند کو صحیح قرار نہیں دیا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے اور اس میں واضح دلائل دے چکا ہوں. دوسری دلیل یہ دی جاتی ہے کہ امام احمد ابن حنبل نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اچھا جی، حضرت رکانہ کی جو حدیث ہے نا جس میں آتا ہے ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ امام احمد نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے. یہ بھی غلط ہے. امام احمد نے اس کو قطعاً صحیح قرار نہیں دیا، کہیں بھی نہیں، آپ کو کتابوں میں کخ بھی نہیں ملے گا. جب میں نے کتابیں کنگھالی ہیں ابن تیمیہ کی اور ابن قیم رحمہ اللہ کی اور ہمارے اہل حدیث علماء کی، جب میں کتابیں کنگھالی ہیں تو پتہ چلا کہ یہاں بھی وہی کھینچا تانی ہوئی ہے جو امام بخاری کے بارے میں ہوئی ہے. اصل میں ہوا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے ہیں، تشریف لے گئے تھے، تو آپ کی بیٹی حضرت زینب بھی ہجرت کی انہوں نے. تو آپ کی بیٹی حضرت زینب کا نکاح ہوا تھا ابو العاص ابن وائل سے. ابو العاص نے ہجرت نہیں کی، اس کے بعد وہ 2 سال کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو ابو العاص کے حوالے کر دیا کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے تھے. اب یہاں فقہا میں ایک بحث چلی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے نکاح کو باقی رکھ کر اپنی بیٹی کو حضرت ابو العاص کے حوالے کیا یا نئے سرے سے دوبارہ نکاح کیا ہے. تو اس بارے میں ہمارے پاس 2 حدیثیں ملتی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سے نکاح پڑھایا اور اپنی بیٹی حضرت زینب کو ابو العاص کے حوالے کیا، کیونکہ ابو العاص پہلے غیر مسلم تھے، اب انہوں نے چونکہ اسلام قبول کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ نکاح پڑھایا ہے. اور یہ امام شافعی کا قول ہے کہ جب کوئی شخص غیر مسلم سے اسلام قبول کرتا ہے تو پرانا نکاح برقرار نہیں رہتا بلکہ دوبارہ نئے سرے سے نکاح کرنا پڑتا ہے. لیکن اس بارے میں حنفیہ کا اور امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے، ان کا قول یہ ہے کہ پرانا نکاح ابھی ٹوٹا نہیں ہے. کوئی میاں بیوی اگر دونوں غیر مسلم ہوں اور بیوی مسلمان ہو جاتی ہے تو نکاح نہیں ٹوٹتا، بلکہ اگر شوہر جب آئے گا نا تو اس کو اس کی بیوی حوالے کی جائے گی اگر وہ اسلام قبول کر لے. نکاح جب ٹوٹتا ہے کہ جب شوہر اسلام قبول نہ کرے، یعنی اس پر قاضی اور جج اسلام پیش کرے اور وہ اسلام کو مسترد کر دے تو پھر جج ان کے نکاح کو ختم کرے گا. تو اس بارے میں امام احمد بن حنبل اور امام حنیفہ کا قول یہ ہے کہ پرانا نکاح برقرار ہے، نئے سرے سے کوئی نیا نکاح نہیں ہوا ان میں. اب اس بارے میں 2 روایتیں ہمیں ملتی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے اپنی بیٹی کو ان کے شوہر کے حوالے کیا نکاح کر کے، نئے سرے سے نکاح کر کے. دوسری روایت ہے کہ نبی نے نکاح نیا نہیں کیا، پرانے نکاح کو برقرار رکھا. یہ 2 حدیثیں ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ نئے سرے سے دوبارہ نکاح نہیں ہوا بلکہ پرانے نکاح کو برقرار رکھا ہے. اور اس کے لیے امام احمد ابن حنبل نے جو دلیل دی ہے، جو حدیث پیش کی ہے، اس حدیث کی سند بالکل یہی ہے. داؤد ابن الحسین محمد ابن اسحاق عن داؤد ابن الحسین عن اکرمہ عن ابن عباس. تو اس سے ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہم اللہ تعالیٰ اور اہل حدیث علماء نے استدلال کیا. دیکھو امام احمد ابن حنبل کی نظر میں یہ سند بالکل ٹھیک ہے. سند اگر ضعیف ہوتی تو امام احمد ابن حنبل اس سند سے دلیل پکڑ کے یہ قول نہ کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو بغیر کسی نکاح کے، دوبارہ تجدید نکاح کے بغیر اپنے پرانے شوہر کے حوالے کر دیا ہے. تو امام احمد نے اس حدیث سے دلیل پکڑی ہے، اور امام احمد کا اس حدیث سے دلیل پکڑنا اس کی علامت ہے کہ امام احمد اس سند کو صحیح مان رہے ہیں. اور سند کو صحیح ماننا اس کی علامت ہے کہ جہاں بھی یہ سند آئے گی امام احمد کی نظر میں یہ سند بالکل صحیح ہوگی. یہ دعویٰ میرا خیال ہے دلیل کا اسٹائل آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں بعض دفعہ مجتہدین کسی حدیث سے اس لیے استدلال کرتے ہیں کہ محدث کے پاس اس پہ دلیل پکڑنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی آپشن ہوتا ہی نہیں ہے. حضرت ابو العاص نے جو ہجرت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو العاص کے حوالے اپنی بیٹی کو کر دیا. اس میں 2 باتوں کے علاوہ کوئی تیسری بات بنتی نہیں ہے. یا تو پرانا نکاح برقرار رکھا یا نئے سرے سے نکاح کیا. اس کے علاوہ کوئی تیسری بات تو ہو نہیں سکتی. اب جس میں آتا ہے کہ نئے سرے سے نکاح کیا، وہ حدیث بے انتہا ضعیف ہے. کتنی ضعیف ہے آئیے میں امام احمد بن حنبل کا تبصرہ اس کے بارے میں پڑھ کے سناتا ہوں. مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 422 پر ہے. امام احمد فرماتے ہیں ھذا حدیث ضعیف او قال واہن، یہ حدیث ضعیف ہے. واہن کا مطلب بالکل بیکار ہے. ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعیب
انما سمعہ من محمد ابن عبید اللہ العذرمی والعذرمی لا یصافی حدیثہ شیئا. یہ حدیث حجاج نے عمرو ابن شعیب سے نہیں سنی ہے, انہوں نے تو محمد ابن عبداللہ العذرمی سے سنی ہے, اور جو عذرمی ہے اس کی حدیث کسی قابل نہیں ہے. تو امام احمد بن حنبل نے وہ جو حدیث ہے نا جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سرے سے دوبارہ نکاح کر کے اپنی بیٹی کو حضرت ابو العاص کے حوالے کیا ہے, یہ حدیث اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اس لیے امام احمد نے اس حدیث کو بالکل رد کر دیا. اب جب بالکل رد کر دیا ہے تو ظاہر ہے اب امام احمد کے پاس یہی آپشن رہ گیا کہ وہ حدیث جو اس سے کم درجے کی ضعیف ہے اس سے استدلال کریں, اور وہ کون سی ہے؟ محمد بن اسحاق, داؤد ابن الحسین اور حضرت اکرمہ والی. یہ حدیث چونکہ امام احمد کی نظر میں اس سے کم ضعیف یہ بھی ہے, جس کی میں دلیل انشاءاللہ آگے دوں گا, یہ بھی ضعیف ہے, لیکن دو ضعیف حدیثوں میں پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک بالکل ہی کالعدم ہے, اس کو چھوڑ دو, ایک جو کم درجے کی ضعیف ہے اس سے استدلال کر کے یہ فتویٰ دے دیا امام احمد بن حنبل نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ نکاح نہیں کرایا, پرانے نکاح کو برقرار رکھا ہے. کیونکہ اب تیسری تو کوئی چیز نہیں ہے نا کہ دونوں حدیثوں کو رد کر کے تیسرا قول گڑیں, تو تیسرا تو بن نہیں سکتا کوئی. آپ کے پاس دو ہی آپشن ہے, ایک کہہ رہا ہے دن ہے, ایک کہہ رہا ہے رات ہے, تو یا تو دن ہے یا رات ہے. تو آپ کہتے ہیں یار دونوں ضعیف ہیں, تو جو کم درجے کا ضعیف ہے اس کی بات مان لو. تو بعض دفعہ مجتہدین کے پاس کوئی دلیل ملتی نہیں ہے ان کو, تو وہ فقہ کا ایک قاعدہ ہے یعمل بالدلیل الضعیف عند انعدام ما فوقہ من الدلیل. جب کوئی آپ کے پاس مضبوط دلیل نہیں ہوتی تو کمزور دلیل ہی کا سہارا لے کے قول کیا جاتا ہے, بشرطے کہ آپ کے پاس کوئی اس کے علاوہ آپشن ہی نہ ہو. تو یہاں امام احمد ابن حنبل نے محمد ابن اسحاق, داؤد ابن حسین, اکرمہ اور ابن عباس اس سند کو ضعیف قرار دینے کے باوجود جو اس سے دلیل پکڑی ہے, اس دلیل کا عذر میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ وہ اس لیے کہ اس کے علاوہ مجتہد کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو امام احمد ابن حنبل کا حضرت زینب والے معاملے میں اس سند سے استدلال کرنا, اس کرنے سے یہ نتیجہ نکالنا کہ امام احمد کی نظر میں یہ سند بے غبار ہے, بالکل صحیح ہے, یہ نتیجہ غلط ہے. آپ امام احمد کی طرف ایسی چیز کی نسبت کر رہے ہیں جو بنتی نہیں ہے. کیونکہ امام احمد بن حنبل قسم اٹھا کے فرمایا کرتے تھے کہ محمد ابن اسحاق کی حدیث سے استدلال کرنا بالکل جائز نہیں ہے, جو میں آگے میں انشاءاللہ ان کا حوالہ پیش کروں گا. ایک مجتہد, ایک محدث خود قسم اٹھا کے کہہ رہا ہو کہ اس کی حدیث کو احکام کے طور پر, حکم کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا, تو آپ کیسے زبردستی امام احمد کی طرف اس کی سند کو منسوب کر کے آپ صحیح قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو میں حوالے انشاءاللہ پیش کروں گا ابھی. تو یہ جو میں نے دعویٰ کیا ہے کہ امام احمد کی نظر میں حضرت رکانہ کی حدیث صحیح نہیں ہے, اور جنہوں نے صحیح کہا ان سے کیا خطا ہوئی ہے, تو میں نے بعد میں ناصر الالبانی رحمہ اللہ کی کتابیں تلاش کی, تو اس میں بھی الحمدللہ مجھے وہی بات ملی جو میں نے ابھی دعویٰ کیا ہے آپ کے سامنے. تو علامہ البانی کی عبارت بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں. علامہ البانی ارواء الغلیل جو ان کی مشہور کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 341 پہ فرماتے ہیں کہ سابقہ تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ یہ حدیث یعنی حضرت زینب والی جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو پرانے نکاح کے ساتھ حضرت ابو العاص کے حوالے کیا ہے, نیا نکاح نہیں کیا. حضرت زینب والی جو حدیث ہے اور جس کی سند کیا ہے محمد ابن اسحاق, داؤد ابن حسین اور اکرمہ, تو یہ والی حدیث علامہ البانی کہتے ہیں ضعیف ہے. اور جنہوں نے اس حدیث کو قبول کیا ہے ان میں امام احمد ابن حنبل بھی ہیں. البانی کی عبارت سنا رہا ہوں. آگے فرماتے ہیں امام احمد نے جو اس کو قبول کیا ہے نا, اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس حدیث کی تائید دیگر حدیثوں سے ہوتی ہے, اور وہ پھر آگے انہوں نے دیگر 2 حدیثیں پیش کی ہیں. تو اس میں علامہ البانی نے بتا دیا کہ امام احمد کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ اس حدیث کی سند کو صحیح سمجھتے ہیں یہ نہیں ہے. باقی اس حدیث سے استدلال کیوں کیا ہے, وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی تائید میں 2 حدیثیں اور موجود ہیں. تو یہ تو علامہ البانی, اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس لیے بھی کہا ہے کہ اس کے مقابلے میں جو حدیث ہے اس سے بھی زیادہ ضعیف ہے. تو اس پوری بحث کا حاصل میرا خیال ہے یہ نکل جانا چاہیے کہ امام احمد کی نظر میں حضرت رکانہ کی ایک مجلس کی 3 طلاقوں والی حدیث صحیح نہیں, اور پھر بھی آپ زبردستی ان کی طرف تھوپتے ہیں, تو یہ غلط ہے. دوسری بات, ایک اور دلیل ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہم اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اور اہل حدیث بھی اسی کو فالو کرتے ہیں. وہ بھی دلیل یہ ہے کہ اس دلیل سے اور ان باتوں سے بھی ابن تیمیہ ابن قیم رحمہم اللہ تعالیٰ نے یہ استدلال کیا ہے کہ امام احمد کی نظر میں حضرت رکانہ والی جو یہ حدیث ہے یہ صحیح ہے. تو آئیے ہم اس کی طرف بھی چلتے ہیں.
امام احمد فرماتے ہیں، جو ابن تیمیہ نقل کرتے ہیں امام احمد سے، کہ حدیث رکانۃ فی البتۃ لیس بشیء لأن محمد ابن اسحاق یرویہ عن داؤد بن الحسین عن عکرمۃ عن ابن عباس ان رکانۃ طلق امرأتہ ثلاثا۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد کہتے ہیں کہ رکانہ والی جو حدیث جس میں آتا ہے کہ حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کو طلاق البتہ دی تھی، جو میں نے امام شافعی کی سند سے بیان کی تھی نا، جس میں آتا ہے طلاق البتہ، امام احمد فرماتے ہیں اس حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ امام احمد فرماتے ہیں وجہ اس کی ہے، وہ حدیث اس لیے غلط ہے کہ محمد ابن اسحاق داؤد ابن الحسین سے اور وہ عکرمہ سے اور وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تھیں۔ تو اب اس سے استدلال یہ کیا گیا ہے کہ دیکھو امام احمد ابن حنبل نے حضرت رکانہ کی جو البتہ والی حدیث ہے، جو امام شافعی والی سند ہے، اس کو کالعدم قرار دینے کے لیے دلیل میں یہ حدیث پیش کی ہے محمد ابن اسحاق داؤد ابن الحسین اور عکرمہ اور ابن عباس والی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام احمد کی نظر میں یہ والی حدیث صحیح ہے۔ تو یاد رکھیں، اس سے ہی نہیں پتہ چلتا، اس سے صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ امام احمد یہ بتا رہے ہیں کہ یہ حدیث 2 سندوں سے مروی ہے، ایک میں آتا ہے طلاق البتہ دی ہے، اس کے اگینسٹ دوسری میں آتا ہے طلاق البتہ نہیں بلکہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں۔ تو اس سے امام احمد نے دوسری کو صحیح قرار نہیں دیا، بلکہ امام احمد کا مقصد یہ ہے کہ اس کے متن میں اضطراب ہے، ایک راوی کچھ اور بیان کر رہا ہے، دوسرا راوی کچھ اور بیان کر رہا ہے، اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ امام احمد نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ صحیح قرار دیتے تو امام احمد اس سے حجت پکڑتے اور فتویٰ دیتے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، جبکہ ہم امام احمد بن حنبل پوری ذخیرہ کتب فقہ میں ہم دیکھتے ہیں ان سے یہی منقول ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں۔ تو اور دوسری بات یہ کہ خود محمد ابن اسحاق والی سند پہ اور اس راوی پہ امام احمد کا اپنا تبصرہ ہے کہ وہ قسمیں اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ اس کی سند حجت نہیں ہے۔ تو آپ ایک صراحتاً امام احمد ایک بات کر رہے ہیں، اس کو آپ مان نہیں رہے اور ان کی بات سے کھینچا تانی کر کے ایک نتیجہ نکال کے ان کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ کہ علمی خیانت ہے، اس سے ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ تو یہ میں نے بتایا، یہ میں نے اتنی ڈیٹیل اس لیے بیان کی ہے کہ ہمارے جو سادہ عوام ہے نا، وہ یہ سمجھتی ہے کہ جب اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ حضرت رکانہ کی ایک مجلس کی 3 طلاقوں والی حدیث کو امام بخاری نے بھی صحیح قرار دیا، امام احمد نے بھی صحیح قرار دیا، حافظ ابن حجر نے بھی صحیح قرار دیا، تو لوگ سمجھتے ہیں اتنے بڑے بڑے محدثین نے جب صحیح کہہ دیا تو پھر صحیح ہے۔ ایک بھی محدث نے صحیح نہیں کہا ہے، اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں، ایک نے بھی صحیح نہیں کہا ہے، بلکہ ان کی باتوں سے خود یہ نتیجہ نکال کر ان کی طرف نسبت کی جا رہی ہے کہ انہوں نے صحیح قرار دیا ہے، اور ان سے جو صراحتاً منقول ہے اس کو اگنور کیا جا رہا ہے۔ تو آئیے اب میں ابن حجر کا رہ گیا، تو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کی طرف بھی نسبت کی جاتی ہے کہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا، حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کو۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ فتح الباری میں فرماتے ہیں ھذا الحدیث نص فی المسألة لا يقبل التاویل الذی فی غیرہ من الروایات۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے 3 طلاق کے مسئلے میں صریح ہے اور اس میں اس تاویل کی گنجائش نہیں ہے جو اس حدیث کے علاوہ حدیثوں میں ہم نے تاویل کی ہے۔ تو اس سے اہل حدیث علماء کہتے ہیں، میں وہ اہل حدیث عالم کی عبارت پڑھ کے سنا دیتا ہوں، محمد رئیس ندوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تنویر الآفاق میں صفحہ نمبر 453 میں لکھتے ہیں کہ ابن حجر زیر بحث مسئلے میں حضرت رکانہ کی حدیث کو ناقابل تاویل نص قرار دے چکے ہیں۔ تو آگے پھر انہوں نے اس سے استدلال کیا ہے کہ موصوف کی نظر میں بھی یہ حدیث صحیح ہے، اور میں نے خود اہل حدیث علماء کو بھی یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ابن حجر نے بھی اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، حالانکہ ابن حجر نے اس کی سند پہ کوئی بحث ہی نہیں کی ہے، نہ حدیث پہ بحث کی ہے کہ یہ صحیح ہے ضعیف ہے۔ ابن حجر صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے اس میں تاویل کی گنجائش نہیں ہے۔ تاویل کا مطلب، اس کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے کہ حضرت رکانہ نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی تھیں اور نبی نے ایک مجلس کی وجہ سے ایک قرار دیا، تو اب اس میں وہ تاویل نہیں ہو سکتی جو صحیح مسلم کی حدیث میں ہم نے تاویل کی ہے کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 کا مطلب کیا تھا۔ تو ابن حجر صرف اتنا بتا رہے ہیں کہ اس حدیث کے 2 مطلب نہیں بنتے، یہ نہیں کہہ رہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ تو کتنی بڑی علمی خیانت ہے یہ۔ ٹھیک ہے، یہ خیانت محمد رئیس ندوی صاحب نے میرا خیال ہے نہیں کی، لیکن میں نے خود اہل حدیث علماء سے یہ بات سنی ہے
کہ ابن حجر نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، کہیں بھی صحیح قرار نہیں دیا ابن حجر نے۔ ابن حجر کا تبصرہ بھی میں انشاءاللہ آگے آپ کو بتاؤں گا کہ ان راویوں کے بارے میں ان کا کیا تبصرہ ہے۔ تو نہ ابن حجر نے اس کو صحیح قرار دیا، ابن حجر نے صرف یہ کہا ہے کہ اس حدیث میں تعویل ممکن نہیں ہے، ہاں سند صحیح ہے ضعیف ہے اس پر انہوں نے بحث نہیں کی ہے۔ تو میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ پورے ذخیرہ قرآن اور حدیث میں صرف یہ ایک حضرت رکانہ کی حدیث ایسی ہے جس میں آتا ہے کہ نبی نے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا ہے۔ تو اگر یہ واقعی صحیح سند سے ثابت ہو جاتی تو ہم رجوع کر لیتے، لیکن اس کی سند بھی لنگڑی لولی ہے، اس کے متن میں بھی اضطراب ہے، دوسرے راوی حضرت رکانہ سے کچھ اور بیان کر رہے ہیں، حالانکہ وہ صحیح راوی بھی ہیں، وہ راوی ثقہ بھی ہیں اور ان کی سند پہ بھی کلام نہیں ہے، اور وہ راوی حضرت رکانہ کے رشتہ دار بھی ہیں۔ تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت رکانہ کی جو حدیث ہے نا، یہ متن کے لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہے اور سند کے لحاظ سے تو ویسے ہی صحیح نہیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ امام احمد ابن حنبل نے حضرت رکانہ کی وہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ طلاق البتہ دی تھی، اس کو بھی حضرت امام احمد بن حنبل نے صحیح نہیں مانا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام احمد نے فرمایا کہ اہل مدینہ طلاق البتہ سے طلاق دیتے ہی نہیں تھے، تو اس بیس پر امام احمد نے اس حدیث کو رد کیا ہے۔ لیکن امام شافعی نے اس حدیث کو حجت اس بیس پہ مانا ہے کہ طلاق البتہ میں لفظ البتہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ اصل میں اس کو دیکھ رہے ہیں کہ 3 طلاقوں کو طلاق البتہ سے تعبیر کیا جاتا تھا، کیونکہ البتہ کا معنی ہے پکی طلاق، تو پکی 3 ہی ہوتی ہیں، تو یہ مطلب ہے اس کا۔ خیر، تو اس لیے خوب اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، نہ امام بخاری نے حضرت رکانہ کی ایک مجلس کی 3 طلاقوں والی حدیث کو صحیح قرار دیا، نہ امام احمد ابن حنبل نے، نہ علامہ ابن حجر نے۔ ان تینوں سے کوئی ایک لفظ بھی نہیں دکھا سکتا کہ جس میں آتا ہو کہ یہ سند صحیح ہے۔ کھینچا تانی کر کے ان کی احادیث سے توڑ موڑ کے استدلال کیا گیا، اور ان کا اپنا فتویٰ بھی اس کے خلاف ہے۔ امام بخاری بھی 3 طلاقوں کو 3 مانتے، امام احمد ابن حنبل بھی 3 کو 3 مانتے، اور ابن حجر تو مانتے ہی ہیں، وہ تو شافعی مسلک کے تھے، وہ تو 3 کو 3 مانتے ہیں۔ تو خام خام ایک چیز اٹھا کے زبردستی ان کے جو ہے وہ کھاتے میں ڈالی جا رہی ہے۔ تو یہ جو اب ہم بے غبار ہو کر، یعنی ایک نیوٹرل ہو کے ہم دیکھتے ہیں کہ آئیے ہم ان 3 جو راوی تھے، محمد ابن اسحاق، داؤد ابن حسین اور حضرت عکرمہ، اب آئیے ہم اس پہ بحث کرتے ہیں کہ حضرت رکانہ کی جو ایک مجلس کی 3 طلاقوں والی حدیث ہے اس کے راویوں کے بارے میں تبصرہ۔ سب سے پہلا راوی ہے محمد ابن اسحاق، سیر اعلام النبلاء مشہور کتاب ہے جس میں راویوں کے تراجم ہوتے ہیں، اس میں ابن محمد ابن اسحاق کے ترجمہ میں امام شافعی سے منقول ہے، قال الامام الشافعی من اراد ان یتبحر فی المغازی فہو عیال محمد ابن اسحاق۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو سیرت کی چیزیں یعنی ہسٹری سے کو پڑھنا اگر چاہے، ہسٹری کو، تاریخ کو، تو وہ محمد ابن اسحاق کا محتاج ہے۔ حدیث کے بارے میں نہیں کہا، ہسٹری کے بارے میں کہا ہے، کیونکہ ہسٹری میں، تاریخ میں کمزور راوی بھی چلتا ہے۔ آگے امام مالک فرماتے ہیں دجال من الدجاجلہ، یہ فراڈیوں میں سے ایک فراڈی تھا۔ یہ امام مالک کا تبصرہ بھی تھوڑا گاڑا تبصرہ ہے، محدثین نے اس کو نہیں مانا، انہوں نے کہا اتنا بڑا فراڈی بھی نہیں تھا۔ امام مالک نے جو اس کے بہرحال امام مالک کا اپنا تبصرہ یہی ہے، اور یہ بھی امام مالک نے فرمایا ہے کہ میں حجر اسود اور بیت اللہ کے بیچ میں کھڑا ہو کر بھی قسم اٹھا کے کہوں گا کہ یہ آدمی فراڈی ہے۔ اس کا حوالہ مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن امام مالک کے یہ الفاظ بھی اس کے بارے میں منقول ہیں۔ لیکن محدثین کہتے ہیں امام مالک نے تھوڑا مبالغہ زیادہ کیا ہے، حدیث میں حجت نہیں ہے، فقہی حکام میں اور تاریخ میں اس کی بات مانی جائے گی، مورخ ہے۔ قال الامام الذہبی، امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقد امسک عن الاحتجاج بروایات ابن اسحاق غیر واحد من العلماء لاشیاء، محمد ابن اسحاق کی حدیثوں سے بہت سے علماء دلیل نہیں پکڑتے، اس کو حجت نہیں مانتے چند باتوں کی وجہ سے۔ ان چند باتوں میں سے ایک ہے منہا تشیعہ، یہ شیعہ مسلک کی طرف مائل تھا۔ اور یاد رکھیں ابن حجر نے یہ اصول بیان کیا ہے، شرح نخبۃ الفکر جو ان کی مشہور کتاب ہے اصول حدیث کی، اس میں آتا ہے کہ کوئی بدعتی راوی کوئی ایسی حدیث پیش کرے جس سے اس کے مسلک کی تائید ہو رہی ہو تو وہ حدیث بھی حجت نہیں ہوتی۔ تو 3 طلاقوں کو جو شیعہ ہے نا وہ کالعدم قرار دیتے ہیں، اور 3 طلاقوں کے بعد بھی وہ رجوع کا حق دیتے ہیں۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ محمد ابن اسحاق پر بھی شیعہ ہونے کا الزام لگا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یعنی بہت ساری باتوں میں سے ایک بات انہوں نے ذکر کی ہے، آگے جو مزید باتیں ذکر کی ہیں وہ اس کے تذکرے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان میں ایک بات اہم جو امپورٹنٹ تھی جو میں نے ہائی لائٹ کی ہے، تشیع، کہ اس کا میلان شیعہ مسلک کی طرف تھا، تو اس لیے بھی ممکن ہے کہ اس نے بات کو گھما دیا ہو۔ فاما الصدق فلیس بمدفوع عنہ، ہاں فرماتے ہیں کہ سچ کو اس سے دور نہیں کیا جا سکتا، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جھوٹا آدمی ہے۔
وقال احمد، امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں لیس ہوا بحجۃ، اس کی حدیث حجت نہیں ہے، اس کو بطور دلیل کے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ قیل لہ یحتج بہ، ایک دفعہ امام احمد سے پوچھا گیا کہ کیا محمد ابن اسحاق کی حدیث سے دلیل پکڑی جا سکتی ہے؟ قال لم یکن یحتج بہ فی السنن، فرمایا کہ شرعی احکام میں حلال و حرام میں جائز ناجائز میں اس کی حدیث سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ وقال ایوب بن اسحاق ابن سافری سألت احمد بن حنبل فقلت اذا انفرد ابن اسحاق بحدیث تقبله قال لا واللہ۔ ایوب ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد سے پوچھا کہ ابن اسحاق جب کسی حدیث کو بیان کرنے میں متفرد ہو تو آپ اس کی حدیث کو لے لیں گے؟ فرمایا نہیں، اللہ کی قسم نہیں لوں گا میں۔ وروا محمد بن عثمان العیسیٰ ابن عن علی ہوا صالح وسط، محمد ابن عثمان کہتے ہیں کہ درمیانے درجے کا راوی ہے یہ۔ وروا ابن خیثمۃ عن یحییٰ لیس بہ باس، ابن خیثمہ یحییٰ ابن معین سے نقل کرتے ہیں کہ اس کی روایت پیش کرنے میں کوئی زیادہ حرج نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ انہوں نے فرمایا لیس بذاک، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ وسمعت یحییٰ مرۃ اخری، اور ایک اور دفعہ میں نے یحییٰ کو فرماتے ہوئے سنا ہوا عندی سقیم لیس بالقوی، یعنی یحییٰ ابن معین سے بھی 3 قول اس کے بارے میں منقول ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے فرمایا چلتا ہے، دوسرے میں فرمایا کوئی حیثیت نہیں ہے، تیسرے میں فرمایا عندی سقیم بیمار آدمی ہے، بیمار سے مراد علم حدیث میں بیمار ہے، لیس بالقوی، یہ مضبوط راوی نہیں ہے۔ وقال المیمونی سمعت یحییٰ ابن معین یقول ابن اسحاق ضعیف ہیں، اور میمونی کہتے ہیں میں نے یحییٰ ابن معین کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ ضعیف راوی ہے۔ تو اتنے سارے تبصرے اس کے بارے میں آپ کو میں نے سنا دیے ہیں، اس کے بعد بھی آپ اس سے استدلال کریں تو، اور خلاصہ محدثین کا یہی ہے کہ بہت ملے جلے تبصرے ہیں، تو یہ جو ہے اس میں حجت نہیں ہے یہ فقہی حکام میں، تاریخی روایتیں وہ بیان کر لے کوئی حرج نہیں ہے، اور شیعت کا الزام بھی لگا ہوا ہے۔ اچھا بھائی آگے چلتے ہیں ہم، تو یہ اچھا دوسرے راوی ہیں داؤد ابن الحسین، اس حدیث کے دوسرے راوی داؤد ابن الحسین ہیں اور تیسرے حضرت اکرمہ ہیں۔ دونوں راویوں پر کلام ہے، لیکن ہم اس کلام کو اگنور اس لیے کرتے ہیں کہ راجح قول ان دونوں کے بارے میں یہی ہے کہ یہ دونوں ثقہ راوی ہیں۔ محمد ابن اسحاق عن داؤد ابن الحسین قال حدثنا عن اکرمہ، تو حضرت اکرمہ اور داؤد ابن الحسین اگرچہ ثقہ راوی ہیں، لیکن محدثین نے اس کی تصریح کی ہے کہ داؤد ابن حسین کی وہ روایت جو حضرت اکرمہ سے ہوگی وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بھی ایک علم حدیث میں ہوتا ہے کہ ایک راوی ایک خاص شیخ سے جو حدیث بیان کرتا ہے اس کو تو قبول کی جاتی ہے، دوسرے سے بیان کرے گا اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو علم حدیث پڑھتے ہیں اصول حدیث ان کو پتہ ہی ہے، تو میں وہ تبصرہ بھی نقل کر دیتا ہوں۔ تہذیب التہذیب میں ابن حجر فرماتے ہیں داؤد ابن الحسین کے تبصرے میں قال علی ابن المدینی ما روا عن اکرمہ فمنکر، داؤد ابن حسین اگر اکرمہ سے جو روایت کرتے ہیں وہ منکر حدیث ہے۔ وقال ابو داؤد احادیثہ عن شیوخہ مستقیمۃ، امام ابو داؤد جو سنن ابو داؤد کے مؤلف ہیں وہ فرماتے ہیں کہ داؤد ابن الحسین جو اپنے دیگر اساتذہ سے حدیث بیان کرے وہ تو ٹھیک ہے، وَأَحَادِيثُهُ عَنْ عِكْرِمَةَ مَنَاكِير، لیکن جب عکرمہ سے روایت کریں تو منکر ہے، اور منکر حدیث سب جانتے ہیں کہ وہ حجت نہیں ہوتی۔ تو سند کے لحاظ سے اس پر آپ نے کلام سن لیا کہ سند کے لحاظ سے محمد ابن اسحاق پر بہت تبصرہ ہے، جو سخت تبصرہ ہے وہ تو میں نے نقل ہی نہیں کیا کہ محمد ابن اسحاق پر کتنا سخت تبصرہ بھی ہے، 2-4 الفاظ وہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں۔ علامہ ذہبی ہشام ابن عروہ سے نقل کرتے ہیں، ہشام کہا کرتے تھے کہ محمد ابن اسحاق کذاب ہے۔ سلیمان ابن داؤد کہتے ہیں مجھ سے محمد ابن یحییٰ ابن قطان نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ابن اسحاق جھوٹا ہے، اور امام مالک محمد ابن اسحاق کے بارے میں فرماتے کرتے تھے کہ دجالوں میں سے ایک دجال ہے۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں یہ بڑی سخت تنقید ہے، تو ہم اعتدال سے کام لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد کسی خاص مسلک کو پروموٹ کرنا نہیں ہے۔ اعتدال کی بات یہی ہے جو جمہور محدثین کا مسلک ہے کہ تاریخ میں یہ اس کی تاریخی روایتوں کو نقل کیا جا سکتا ہے، فقہی احکام حلال و حرام جائز ناجائز میں اس کی حدیث حجت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام بہقی نے بھی فیصلہ کیا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ ان ھذا الاسناد لا تقوم به الحجۃ مع ثمانیہ، پوری عبارت نہیں پڑھ رہا، جو ٹو دا پوائنٹ عبارت ہے صرف امام بہقی کی وہ پڑھ رہا ہوں کہ یہ حدیث ایسی ہے، یہ حضرت رکانہ کی 3 طلاقوں کی ایک مجلس میں جو 3 طلاقوں والی حدیث اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ سند ایسی ہے جس سے حجت قائم نہیں ہو سکتی، جبکہ اس کی متن میں بھی اضطراب ہے۔ آگے امام بہقی اس کے متن کے اضطراب کو ذکر کر رہے ہیں، تو متن میں اضطراب کیا ہے؟ حضرت رکانہ سے 3 روایتیں منقول ہیں، ایک امام شافعی کی سند میں جس میں آتا ہے کہ 3 دی تھیں ایک کی نیت سے، جس کو البتہ سے تعبیر کیا گیا، دوسری یہ والی جس میں آتا ہے 3 طلاقیں ایک دی تھیں، تیسری ایک اور آ رہی ہے اس کی تو سند بالکل ہی بیکار سند ہے، اس سے بھی زیادہ، اور اس میں بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ رکانہ سے نہیں، وہ رکانہ کے والد سے مروی ہے،
تو وہ جبکہ حضرت رکانہ کے والد کا زمانے جاہلیت میں انتقال ہو گیا تھا، اسی وجہ سے امام ذہبی فرماتے ہیں کہ وہ تو سرے سے اس کا وجود ہی نہیں ہے اس روایت کا، لیکن ہمارے اہل حدیث بھائی ان دونوں حدیثوں کو پیش کرتے ہیں، حالانکہ ایک کی سند کی یہ حالت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، دوسری سند جو ہے وہ ابو رکانہ سے ہے جو زمانہ جاہلیت میں جن کا انتقال ہو گیا تھا، تو وہ تو واقعہ اسلام میں ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کا تو وہ امام ذہبی فرماتے ہیں الخبر خطأ، وہ خبر ہی ٹھیک نہیں ہے، وہ راوی نے اس کو سرے سے بیان ہی غلط کیا ہے، اور وہ راوی بھی اس کے بہت ہی اس سے بھی زیادہ لنگڑے لولے راوی ہیں، مجہول راوی ہیں، نام ہی پتہ نہیں ہے کہ کون تھے کیا تھے۔ تو میں وہ بھی پڑھ لیتا ہوں، جب اتنی بات ہو گئی ہے تو وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے تو اچھا ہے۔ تو اب میں وہ تیسری حدیث پیش کرتا ہوں حضرت ابو رکانہ سے جو منقول ہے، وہ بھی حضرت رکانہ کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہے۔ آئیے ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو وہ حضرت ابو رکانہ سے جو حدیث ہے وہ یہ ہے، عن ابن جریج قال اخبرنی بعض بنی ابی رافع مولی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عکرمۃ عن ابن عباس قال طلق عبد یزید ابو رکانہ الحدیث، پورے آگے الفاظ وہی ہیں کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی تو نبی نے ایک قرار دیا۔ اس حدیث کے سند دیکھ لیں آپ، اس میں آتا ہے کہ بعض بنی ابی رافع، ابو رافع کے بعض لوگوں نے کہا، وہ بعض کون ہیں ان کا نام نہیں ہے، بعض محدثین نے ان کا نام بتایا محمد، تو امام ذہبی اس راوی کے بارے میں فرماتے ہیں محمد واہن، واہی کا مطلب یہی ہوتا ہے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا واہی تباہی، تو یعنی قابل اعتبار راوی نہیں ہے، والخبر خطأ، اور امام ذہبی فرماتے ہیں یہ خبر ہی جھوٹی ہے، کیونکہ عبد یزید جو ہے جو ابو رکانہ تھے لم یدرک الاسلام، انہوں نے زمانہ جاہلیت پایا ہے، اسلام کا زمانہ نہیں پایا۔ اس بات کا اعتراف علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی کیا ہے ارواء الغلیل کتاب النکاح میں، اسی طرح آپ ابن ملقن کی البدر المنیر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح سعودی عرب کا جو ایک مشہور رسالہ ہے 3 طلاق کے موضوع پر، وہاں کے بڑے بڑے علماء 90s میں بیٹھے تھے، 80s یا 90s کی بات ہے، اور بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی صرف اسی موضوع پر، اور اس میں پھر اس نے جو اعلامیہ جاری کیا تھا، جو فتویٰ جاری کیا تھا اس کانفرنس میں، وہ یہی تھا کہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں 3 ہی ہوتی ہیں۔ اس رسالے کا نام ہے مجلۃ البحوث الاسلامیہ، یہ انٹرنیٹ پر مل جائے گا، طلاق ثلاث کے موضوع پر، القرار کے نام سے ان کی ایک قرارداد پاس ہوئی تھی اور ایک فتویٰ شائع کیا گیا تھا، اس کے صفحہ نمبر 373 پہ بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خبر غلط ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے، اور اگر صحیح بھی مان لیں آپ اس کو تو ایک روایت ابو رکانہ سے ہے، ایک حضرت رکانہ سے ہے، اور یہ فرض کر لیں کہ ابو رکانہ نہیں رکانہ ہی تھے، راوی نے غلطی سے ان کو ابو رکانہ کہہ دیا، تو یہ والی حدیث بھی ضعیف ہے، اور حضرت رکانہ سے جو دوسری حدیث منقول ہے وہ بھی ضعیف ہے، دونوں ضعیف حدیثیں ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں 2 ضعیف حدیثیں مل کے ان میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے، تو حضرت رکانہ سے جو تیسری حدیث ہے امام شافعی کی، وہ ان دونوں کے اگینسٹ ہے، جس میں آتا ہے کہ ایک کی نیت سے 3 دی تھیں، تو وہ ان کے اگینسٹ ہے، تو ضعیف حدیثوں میں مل کے کچھ قوت اس صورت میں پیدا ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے سے زیادہ صحیح حدیثوں کے خلاف نہ ہو، اور اگر اتنی لنگڑی لولی سندیں آپ پیش کر کے ان کو ملا کے ایک مسئلہ اخذ کر لیں، اور وہ بھی طلاق کا مسئلہ، اور جبکہ اس کے خلاف اسی سند، اس سے بہتر سند سے دوسری حدیث بھی موجود ہو، تو ایسا کوئی محدثین کا اصول نہیں ہے کہ پھر اس ضعیف سند کو مانا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی محدث نے یہ قول نہیں کیا ہے، جتنے بھی یعنی حدیث کی کتابیں ہیں نا محدثین، وہ سب اسی کے قائل ہیں کہ اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ ہمارے علم میں کوئی ایسے مشہور محدث نہیں ہے جنہوں نے اس حدیث کی بیس پر اس پر فتویٰ دیا ہو۔ تو یہ پوری بحث میں نے کی ہے حضرت رکانہ کے بارے میں کہ صحابہ کرام سے اس بارے میں کیا منقول ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے دیکھ لیا کچھ بھی منقول نہیں ہے اس بارے میں۔ تو اب انشاءاللہ ہم صحابہ کرام سے اس بارے میں جو اہل حدیث حضرات فتاویٰ ان کے جو پیش کرتے ہیں، اور جو تابعین کے فتاویٰ پیش کرتے ہیں، ہم ان کا جائزہ لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔